ان دا نیم آف اللہ موسٹ گریشیس موسٹ مرسیفل۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ کو رمضان کا پیارا پیارا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک اسلامک کیلنڈر کا نواں مہینہ ہے۔ قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور رمضان المبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا۔ ارشاد ربانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا۔ البقرہ آیت نمبر 185۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے اور ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ لوگوں کے غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سارا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتا ہے کہ یہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اور اے برائی کے طلبگاروں تم پیچھے ہٹو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، کوئی ہے سوال کرنے والا تاکہ اس کا سوال پورا کیا جائے، اور ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ قرآن مجید رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں نازل ہوئی، اور انہی راتوں میں سے ایک رات کو شب قدر قرار دیا گیا۔ روزے کے فرض ہونے کی حکمت قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے، اور وہ ہے حصول تقویٰ۔ تقویٰ کے معنی ہے پرہیزگاری، اور یہ دل کی ایسی کیفیت ہے جو انسانوں کو برائیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد انسان کی خواہشات کو اللہ کے احکامات کی تابع اور متقی بنانا ہے۔